بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کل ایسے جملے ہر عام و خاص کی زبان پر ہیں کہ فلاں حکمران ظالم ہے، فلاں رشوت خور ہے، فلاں نے گیس مہنگی کر دی، فلاں نے بجلی مہنگی کر دی، فلاں نے پٹرول مہنگا کر دیا۔ ظالم حکمرانوں کو برا بھلا کہنے کے بجائے اگر ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن جائیں تو اس کی بارگاہ میں سچی اور پکی توبہ کریں، اس کے دربار میں سرسجدو ہو جائیں اور نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ رب رحمان پر اور آپ کی فیملی پر رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دے گا اور وہاں سے آپ کو روزی پہنچائے گا جہاں سے آپ کو وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ ذرا سوچئے، ہم جن مصیبتوں میں مبتلا ہیں، خصوصاً مہنگائی، بے برکتی، تنگ دستی، ذلت و رسوائی، مہلک بیماریاں، دشمن کا خوف، ظالم حکمران، لوڈ شیڈنگ، نافرمان اولاد، کہیں یہ مصیبتیں درج ذیل گناہوں کی وجہ سے تو نہیں؟ نمبر 1، ہم نے نمازوں کو جان بوجھ کر اسے وقت پر باجماعت ادا کرنا چھوڑ دیا۔ نمبر 2، روزے ہم اس لیے ترک کر دیتے ہیں کہ ہمیں بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ نمبر 3، ہم زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھتے ہیں اور اسے پوری طرح ادا نہیں کرتے۔ نمبر 4، ہم نے رمضان کے عمرے کو فیشن بنا لیا اور فرض حج کو مشقت کا باعث سمجھ کر اسے ترک کر دیا۔ نمبر 5، والدین نے اپنی اولاد کی اسلامی اصولوں کے مطابق تربیت نہیں کی۔ نمبر 6، اولاد ماں باپ کو بوجھ سمجھتی ہے اور انہیں کوئی اہمیت نہیں دیتی۔ نمبر 7، بھائی اپنے سگے بھائی سے فقط مال کی وجہ سے محبت اور غریب بھائی سے تعلقات بھی نہیں رکھتا۔ نمبر 8، سگی بہن اگر غریب ہے تو بھائی اس کے گھر جانا بھی گوارا نہیں سمجھتا۔ نمبر 9، والدین اپنی مالدار اولاد کو غریب اولاد پر ترجیح دیتے ہیں۔ نمبر 10، بیوی شوہر کا قبلہ بن چکی ہے۔ نمبر 11، بیوی اپنے شوہر کی ناشکری بن چکی ہے۔ نمبر 12، نوجوان لڑکا باپ کو دور اور دوست کو قریب کرتا ہے۔ نمبر 13، والدین اپنی نوجوان اولاد اور بہو کے ساتھ بیٹھ کر فلمیں اور ڈرامے دیکھتے ہیں۔ نمبر 14، موسیقی عام ہو چکی ہے، کوئی بھی مسلمان اپنے کانوں کو موسیقی سے محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ نمبر 15، دعوتوں میں بے دریغ کھانا پھینکا جاتا ہے۔ نمبر 16، خود پسندی بڑھ رہی ہے، ہر چیز میں دکھاوا پیدا ہو چکا ہے۔ نمبر 17، مال کمانے کی لالچ بڑھتی جا رہی ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں کہ
حلال ہے یا حرام؟ مال کمانے کی لالچ بڑھتی جا رہی ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں کہ حلال ہے یا حرام۔ نمبر 18، جس انسانیت کی بنیاد پر بھائی بھائی کے اوپر اسلحہ تانے کھڑا ہے۔ نمبر 19، جس مومن کی عزت کو بیت اللہ سے بھی بڑھ کر فرمایا، اس کو سرعام گولیاں ماری جاتی ہیں۔ نمبر 20، مسلمان بھائی کا مال دوسرے مسلمان پر حرام ہے، مگر اس کے باوجود اسلحے کے زور پر دوسرے مسلمان کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ نمبر 21، اخبارات پر مقدس نام اور کلمات لکھے ہوتے ہیں، مگر ہم چند روپے کے عوض اسے ردی میں فروخت کر دیتے ہیں۔ نمبر 22، نقص والے مال کو اچھا ظاہر کر کے اپنے بھائی کو دھوکہ دے کر فروخت کرتے ہیں۔ نمبر 23، حسد اور عداوت کی بنا پر اپنے ہی مسلمان بھائی پر، اس کے گھر پر اور کاروبار پر کالا علم کرواتے ہیں۔ نمبر 24، شیخ صاحب اپنے ملازمین کو ان کا اصل حق نہیں دیتے۔ نمبر 25، ملازمین اپنے سیٹ سے تنخواہ لینے کے باوجود سیٹ کی جانب سے منگوائی جانے والی اشیاء پر کمیشن رکھتے ہیں۔ نمبر 26، رعایت کی نیت خراب ہو چکی ہے، جبکہ حکمران عیاش اور مکار ہو چکے ہیں۔ نمبر 27، میڈیا پر بے دریغ اسلام اور شاعر اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ نمبر 28، مسلمان اپنے علماء کی غیبت کرتے ہیں اور ان کو برے القاب سے یاد کرتے ہیں۔ نمبر 29، قرآن مجید کو غلاف میں لپیٹ کر رکھ دیا، کبھی اس کی تلاوت پابندی سے نہیں کی اور نہ ہی اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 30، ہم نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کے طریقوں کو اپنا لیا ہے۔ نمبر 31، سٹے بازی، جوا، ویڈیو گیم، شطرنج، اسنوکر اور دیگر بیہودہ کھیل گلی گلی کھیلے جا رہے ہیں۔ نمبر 32، سود کا نام منافع، شیئرز کا نام کاروبار، شراب کا نام وسکی، جھوٹ کا نام ٹیکنیک اور خطیرت کا نام دمبا رکھ کر ان چیزوں کو خوب استعمال کیا جا رہا ہے۔ لمحہ فکریہ، ہم سب اپنا محاسبہ کریں کہ کہیں ان میں سے کسی گناہ میں ہم ملوث تو نہیں، تو فوراً توبہ کریں اور اس سے پہلے کہ موت ہمیں آ گھیرے اور پھر قبر میں قیامت کی صبح تک پچھتاوا ہی پچھتاوا ہو اور حشر کی رسوائی اور جہنم کا نہ ختم ہونے والا عذاب ہمارا منتظر ہوگا۔